نمبر 1 اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو اسحاق نے، ان کو یزید بن عمان نے عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نجاشی کے بارے میں بات بتایا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ نصارہ کے 20 آدمیوں کا وفد۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ 20 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے، حضور مکہ میں تھے۔ یہ نصارہ کا وفد تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کے بارے میں خبر ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ حبشہ سے آئے تھے۔ انہوں نے حضور کو اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا۔ ان لوگوں نے حضور سے بات کی اور ان سے سوالات کیے، اور قریش کے کچھ لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ ادھر وفد والے رسول اللہ سے سوالات کر چکے جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے، تو رسول اللہ نے اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ انہوں نے جب تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور کی بات مان لی اور حضور پر ایمان لے آئے، اور حضور کو سچا مان لیا، اور حضور کے بارے میں ان کتابوں میں جو اوصاف مذکور تھے ان کو انہوں نے پہچان لیا۔ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، قریش کی ایک جماعت لے کر۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں اللہ رسوا کرے، تم کون سا اور کہاں کا وفد ہو؟ تمہارے پیچھے والوں کو جو تمہارے اہل دین ہیں، تم لوگوں کو اس لیے بھیجا ہوگا کہ تم اس شخص کی خبر لا کر ان کو دو۔ ہم لوگ تمہارے پاس ان کے بیٹھنے سے مطمئن نہیں تھے، وہی ہوا کہ تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو اور تم نے اس کو سچا مان لیا۔ اس میں جو کچھ اس نے تم سے کہا ہے، ہم لوگوں نے تم سے بڑا احمق وفد اور احمق قافلہ نہیں دیکھا، یا جو کچھ بھی ان سے کہا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ سلام علیکم، ہم تم سے جاہلانہ باتیں نہیں کرتے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہم لوگ اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں۔ بس کہا گیا ہے کہ یہ گروہ نجران کے نصارہ کا تھا، واللہ عالم کہ یہ کون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت وہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ قصص کی آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم توسی نے، اور ان کو بیان کی ابو غالب سے، اس نے ابو امامہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کا وفد نبی کریم کے پاس آیا تھا۔ حضور خود ان کی خدمت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ہیں نا آپ کی طرف سے خدمت کرنے والے؟ مگر حضور نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمارے اصحاب کا اکرام اور عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں میں خود ان کو اس نیکی کا بدلہ چکاؤں۔ اگلی ہیڈنگ نجاشی کا وفد دربار نبوی میں۔ نمبر 4 اور ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصبہانی نے، اور ان کو خبر دی یحییٰ بن ابو کثیر سے، اس نے ابو سلمہ سے، اس نے ابو قتادہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کی طرف سے رسول اللہ کے پاس وفد آیا، حضور خود ان کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرف سے ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ حضور نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے حبشہ میں ہمارے اصحاب کی عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں خود ان کی اس نیکی کا بدلہ دوں۔ اس روایت میں طلحہ بن زید کا اوزاعی سے تفرد ہے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین کے نمائندے عمرو بن عاص حبشہ کی سرزمین میں سے اپنے گھر لوٹ کر آئے تو وہ ان کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا حالت ہے اس کی کہ وہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ معلوم کرنے پر عمرو نے کہا کہ نجاشی یہ خیال کرتا ہے تمہارا یہ صاحب نبی ہے۔ چیپٹر 80 نبی کریم کے نجاشی کی طرف خط بھیجنے کے بارے میں جو روایت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی احمد بن عبد الجبار نے، ان کو نبی محمد کی طرف سے نجاشی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی اصحم حبشہ کے سربراہ کی طرف، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور مشکل کشا نہیں ہے، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو اپنا بیٹا ٹھہرایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اسی کا رسول ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یعنی اسلام کی طرف، بے شک میں اسی کا رسول ہوں۔ آپ مسلمان ہو جائیں، سلامتی میں رہیں گے۔ اے اہل کتاب، آ جائیے اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کلمہ توحید، کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، اور ہمارا بعض کو ارباب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ اگر لوگ اس بات سے پھر جائیں، کہہ دیجئے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران۔
اے نجاشی، اگر آپ اسلام لانے سے انکار کر دیں تو آپ کی قوم کے انکار کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ، حضور کا خط نجاشی کے پاس۔ نمبر 2، اور ایک کتاب میں ہے جو مروی ہے اس جز میں جس کی ان سے روایت کرنے کی میرے لیے انہوں نے اجازت دی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو الحسن محمد بن عبداللہ فقی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی سلمہ بن فضل نے محمد بن اسحاق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا، جعفر بن ابو طالب اور ان کے رفقا کے بارے میں، اور ان کے ساتھ آپ نے ایک خط بھی روانہ کیا تھا جس کا مضمون اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے خط نجاشی اصم شاہ حبشہ کی طرف، تمہارے اوپر سلام ہو، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں تیری طرف، وہ اللہ جو بادشاہ مطلق ہے، نہایت پاکیزہ ہے، امان دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، جو گناہ سے پاک اور انتہائی پاکیزہ تھی اور محفوظ تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں لیے حاملہ ہوئی تھی، اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی روح سے اور اپنی پھونک سے، یعنی روح پھونکنے سے، جیسے اس نے آدم کو پیدا کیا تھا اپنے ہاتھ سے اور اس میں روح پھونکنے سے۔ میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اور اس کی رضاعت پر، موالات اور دوستی کرنے کی طرف، اور اس پر کہ آپ میری اتباع کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں اور اس کے ساتھ جو میرے پاس آیا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد جعفر کو روانہ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہے اور آپ کے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے بات پہنچا دی ہے اور خیر خواہی کر لی ہے۔ میری نصیحت مان لو اور سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کا پیرو ہو۔ اگلی ہیڈنگ، نجاشی کا خط رسول اللہ کے پاس۔ اور نجاشی نے رسول اللہ کی طرف لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف خط ہے نجاشی اصم بن ابجر کی طرف سے، تم کو سلام ہو، اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے اور اس کی رحمت۔ نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، وہی ذات ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ مجھے آپ کا خط پہنچا ہے یا رسول اللہ، خصوصاً وہ بات جو آپ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ذکر کی ہے۔ قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا ہے جو آپ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کے چچا زاد کو اور اس کے ساتھیوں کو ٹھہرا لیا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں۔ تحقیق میں نے آپ کی بیعت کی ہے اور آپ کے چچا زاد سے بھی بیعت کی ہے، اور میں نے اس کے ہاتھ پر اللہ واسطے اسلام قبول کر لیا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تحقیق میں نے اے اللہ کے نبی اریحہ بن اصم بن ابجر کو بھیجا ہے۔ میں صرف اپنے نفس کا مالک ہوں، اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو میں آ جاؤں گا، اے اللہ کے رسول۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یونس بن بکیر نے، ان کو ابن اسحاق نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کا نام مسمہ تھا، عربی میں اس کا معنی ہے عطیہ۔ باقی نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا نام یا لقب ہوتا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کسریٰ ہرقل۔ اسی طرح اس روایت میں ہے مسمہ، اور وہ جو ہم نے روایت کی ہے یونس سے، اس نے ابن اسحاق سے، خط میں اس ہم زیادہ صحیح ہے۔ بس حدیث جابر بن عبداللہ میں ہے کہ رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اسمہ نجاشی کی۔ چیپٹر 81، نبی کریم کا اپنے بقیہ صحابہ کرام کے ساتھ شعبہ ابو طالب میں داخل ہو جانا اور آیات اور نشانیوں کا ظہور۔ مشرکین کے صحیفے میں جو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر لکھا، جس وقت انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ابن شہاب نے زہری سے، اور یہ الفاظ حدیث قطان کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مشرکین مسلمانوں پر سخت ہو گئے، جس قدر شدید تھے اس سے زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو انتہائی تکلیف پہنچی اور ان پر مصیبت سخت ہو گئی، اور مشرکین مکہ متفق ہو گئے کہ وہ رسول اللہ کو اعلانیہ قتل کر دیں گے۔ جب ابو طالب نے قوم کا رویہ دیکھا تو اس نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا اور ان کو اس نے حکم دیا کہ وہ لوگ رسول اللہ کو اپنی حویلی میں، شعب میں داخل کر لیں اور اس کی حفاظت اور دفاع کریں، ہر اس شخص سے جو اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس بات پر سب متفق ہو گئے، ان میں سے مسلمان بھی اور کافر بھی۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے یہ کام قومی حمیت اور غیرت کے پیش نظر کیا، اور بعض وہ تھے جنہوں نے یہ کام ایمان اور یقین کی بنا پر کیا۔
جب قریش نے سمجھ لیا کہ قوم نے رسول اللہ کی حفاظت اور مقام دفاع کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد قریش کے مشرکین نے اتفاق کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ نہ تو مجلس کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ لین دین کریں گے، نہ ہی ان کے گھروں میں آنا جانا کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے رسول اللہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مکر اور تدبیر میں صحیفے لکھے، معاہدے اور میثاق لکھے کہ وہ لوگ بنو ہاشم سے کبھی بھی صلح قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ حضور کے معاملے میں کسی شفقت کا رویہ اختیار کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا بنو ہاشم اپنی شعب میں 3 سال تک محصور یا نظر بند رہے۔ ان پر ابتلا اور آزمائش سخت ہو گئی تھی اور مشقت شدید ہو گئی، لہٰذا مشرکین مکہ نے ان محصورین کا بازاروں میں رابطہ منقطع کرا دیا۔ جب بھی کبھی کہیں سے کوئی غلہ وغیرہ کھانے کا سامان آتا تو وہ جلدی سے جا کر خود اس کو خرید لیتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کا خون بہائیں، اور جب یہ لوگ سو جاتے تھے اپنے اپنے بستروں پر تو ابو طالب رسول اللہ کو کہتے تھے کہ وہ ابو طالب کے بستر پر سو جائیں، یہاں تک کہ جو شخص بھی حضور کے ساتھ مکر کا اور دھوکے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو ہی نشانہ بنائے۔ جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ کسی ایک بیٹے کو یا بھائی کو یا کسی چچا زاد کو کہتے تو وہ رسول اللہ کے بستر پر سو جائے، اور حضور سے کہتے وہ ان میں سے کسی کے بستر پر سو جاتے اور اس پر نیند کرتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شعب ابی طالب میں 3 سال تک رہنا۔ جب 3 سال پورے ہو گئے تو بنی عبد مناف اور بنو قصہ کے مردوں نے اور ان کے ماں سوا قریش کے مردوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور طعنے دیے کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے ان کو جنم دیا تھا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان لوگوں نے قطع رحم کیا ہے اور حق کا استخفاف کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اتفاق کیا اور راتوں رات مشورہ کیا کہ اس عہد کو توڑ دیا جائے جس پر انہوں نے صبح کو عہد کیا تھا، اور حضور سے اعلان برات اور بیزاری کر لیں۔ چنانچہ اللہ نے دیمک کو حکم دیا، وہ ان صحیفوں کو چاٹ گئی جس میں رسول اللہ کے خلاف تدبیریں تھیں اور اس میں جو بھی عہد و پیمان تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے صحیفہ مقاطعہ کو دیمک نے کھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے کی چھت کے ساتھ معلق تھا، اس نے اس میں کوئی بھی اللہ کا نام باقی نہ چھوڑا، سب کو وہ چاٹ گئی، اور باقی رہ گیا اس میں جو کچھ بھی تھا، شرک یا ظلم یا قطع رحمی۔ اللہ نے اپنے رسول کو مطلع فرمایا اس پر جو کچھ دیمک نے ان کے صحیفوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ حضور نے اس کا تذکرہ ابو طالب سے کیا نہیں، قسم ہے روشن ستاروں کی اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا۔ لہٰذا وہ بنو عبد المطلب کے گروہ کے ساتھ پیدل چلتا ہوا مسجد میں آیا، وہ قریش کا سردار تھا۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ ان کی جماعت کا قصد کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو مکر سمجھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ آزمائش کی شدت سے نکلے ہیں، یہ ان سے رسول اللہ مانگنے آ رہے ہیں۔ ابو طالب نے بات کی اور کہا کہ تمہارے درمیان کئی امور پیدا ہو گئے ہیں جن کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لہٰذا تم اپنا صحیفہ اور تحریر لے آؤ جس پر تم نے معاہدہ کیا تھا، شاید کہ اس کے مطابق ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو سکے، سوائے اس کے نہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی اس ڈر کے مارے کہ کہیں وہ لوگ صحیفے میں دیکھ نہ لیں ان کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ وہ لوگ اتراتے ہوئے صحیفہ لے کر آئے، ان کو یقین تھا کہ اس کے مطابق تو رسول اللہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے لا کر محفل میں رکھا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ابھی اس کا وقت آ چکا ہے کہ تم لوگ ہماری بات مان لو گے اور ایسے امر کی طرف تم لوگ رجوع کر لو گے جو تمہاری قوم کو جمع کرے گا، اور یوں تمہاری قوم متفق ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے اور ہمارے درمیان محض ایک ہی آدمی قطع تعلق کا سبب بنا ہوا تھا، تم لوگوں نے اس کو اپنی قوم اور کنبے کی ہلاکت اور فساد کا خطرہ بنایا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایسا امر دوں جس میں تمہارے لیے انصاف ہے۔ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے، اس نے میرے لیے کوئی جھوٹ فراڈ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل بری ہے اس صحیفے سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے اس میں سے اپنا ہر نام مٹا دیا ہے، اور باقی تمہارے عذر کو، تمہاری قطع کو جو تم نے ہمارے ساتھ کی ہے، اور تمہارے ہمارے اوپر زبردستی اور ظلم کے ساتھ تسلط ہونے کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ اگر بات اس طرح ہے جس طرح بتایا ہے ہمارے بھتیجے نے تو سنو، ہوش ٹھکانے رکھو، ہم اس کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارا آخری بندہ بھی کام میں آ جائے، اور وہ بات باطل ہے جو اس نے کہی ہے تو پھر ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر تمہاری مرضی ہوگی کہ تم اس کو قتل کرو یا زندہ رہنے دو۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی خبر سچی ثابت ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں اس پر جو کہتے ہو، لہٰذا انہوں نے صحیفہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صادق مصدوق نے جو خبر دی تھی وہی بات ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ معاملہ وہی ہے جو ابو طالب نے کہا ہے، بولے اللہ کی قسم یہ تمہارے اس بندے کی طرف سے جادو ہے، لہٰذا وہ اپنے منہ کی کھا گئے اور پہلے سے زیادہ عداوت پر لوٹ گئے رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے خلاف، لہٰذا وہ اسی پر پکے ہو گئے جس پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اور یہ عبد المطلب کے بیٹوں کی جماعت بے شک جھوٹ اور سحر کے ساتھ زیادہ اولا تو وہی لوگ ہیں اگر تمہارا وہ صحیفہ جس پر تم نے اتفاق کیا تھا جو ہمارے ساتھ قطع تعلق پر مبنی تھا، اگر وہ سحر کی طرف قریب نہ ہوتا ہمارے معاملے میں، اور اگر تم لوگ سحر پر اتفاق نہ کیے ہوئے ہوتے تو تمہارا صحیفہ خراب نہ ہو جاتا، حالانکہ یہ تمہارے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے اللہ نے اس میں وہ مٹا دیا ہے جو تم نے لکھا، اور جو کچھ مبنی بر انصاف نہیں تھا اسے باقی رہنے دیا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جادوگر تم لوگ ہو یا ہم ہیں؟ چنانچہ اس وقت اس گروہ نے جو بنو عبد مناف اور بنو قصہ میں سے تھا اور کچھ لوگ قریش میں سے کہ ان کو ان کی عورتوں نے جنم دیا ہے بنو ہاشم سے، ان میں سے ایک ابو البختری ہے اور متم بن عدی اور زہیر بن ابو امیہ بن مغیرہ اور زمعہ بن اسود اور حشام بن عمرو، اور یہ صحیفہ اس کے پاس تھا اور وہ بنو عامر بن لوئی میں سے تھا۔ ان مردوں میں سے جو کہ ان کے اشراف میں سے تھے اور عزت داروں میں سے، ان سب نے کہا کہ ہم اس سے لا تعلق ہیں اور بری ہیں جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ لہٰذا ابو جہل نے کہا یہ ایک ایسا امر ہے جس کا فیصلہ رات کے اندھیرے میں ہوا ہے۔ ابو طالب نے ان کے صحیفے کے بارے میں شعر کہے اور اس جماعت کی تعریف کی جنہوں نے اس صحیفے سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور جنہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا جو کچھ اس میں تھا، اور ان اشعار میں اس نے نجاشی کی تعریف بھی کی۔ موسیٰ بن عقبہ نے وہ اشعار ذکر کیے ہیں، اس طرح ذکر کیا ہے اس قصے کو ہمارے شیخ ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے محمد بن عمرو بن خالد سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابو الاسود سے، اس نے عروہ بن زبیر سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے، جب رسول اللہ اس پر پکے ہو گئے جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوئے تھے تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضور کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ حضور کے خلاف تھے اور اس کے مطابق تھے جس نظریے پر آپ کی قوم تھی، مگر انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا کہ وہ یوں ذلیل سمجھے جائیں کہ انہوں نے اپنے بھائی محمد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو چھوڑ گئے ہیں ان کی قوم میں سے۔ جب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے یہ کیا تو قریش سمجھ گئے کہ محمد کی طرف دست درازی کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے ان سب کے ہوتے ہوئے، تو پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ اپنے اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے درمیان ایک معاہدہ کریں کہ ہم نہ ان لوگوں سے رشتہ لیں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ہی ان کو کوئی چیز فروخت کریں گے، نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدیں گے۔ لہٰذا یوں ترک کے تعلقات کا انہوں نے صحیفہ لکھ لیا اور اس کو انہوں نے کعبے میں لٹکا دیا۔ پھر انہوں نے ہر اس شخص پر زیادتی کرنے شروع کر دیا جو مسلمان ہوتا، لہٰذا وہ لوگ ان کو باندھ دیتے اور ان کو ایذا پہنچاتے، لہٰذا مسلمانوں کی آزمائش سخت ہو گئی اور فتنہ عظیم ہو گیا اور مسلمان سخت جھنجھوڑے گئے۔ اس کے بعد راوی نے اس قصے کو اس کے طول کے ساتھ ذکر کیا ہے ان لوگوں کے شعبے ابو طالب میں محصور ہونے کی بابت، اور اس کو بھی جو ان کو سخت مشقت پہنچی، اس قدر کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی آوازیں سننے کے لیے جو شعبے ابی طالب کے باہر ہوتے تھے بلبلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے، یہاں تک کہ عام قریش نے اس کو ناپسند کیا جو تکلیف ان کو پہنچ رہی تھی، اور انہوں نے اس ظالمانہ صحیفے کو بھی ناپسند کیا۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کے ساتھ قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کیا، اس نے اللہ کا کوئی بھی نام باقی نہ چھوڑا مگر اس کو کھا گئی، باقی رہ گیا اس کے اندر قطع تعلق بہتان۔ اللہ نے اس بات کی خبر رسول اللہ کو دی جو کچھ ان کے درمیان صحیفے کے عہد کو توڑنے کی بابت ہوا، اس کے مطابق جو کچھ تم نے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا بلکہ اس سے زیادہ مکمل۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قریش کے مکر و فریب پر مبنی صحیفے کو خراب کر دیا تو نبی کریم شعبے ابو طالب سے باہر آ گئے اور گروہ بھی، چنانچہ انہوں نے باہر معاشرے میں رہنا شروع کیا اور لوگوں سے ملنے جلنے لگے۔ چیپٹر 82 اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ آپ اسی پر توجہ رکھیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، اور مشرکین سے بے توجہی کر لیجئے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں استہزاء اور مذاق کرنے والوں کے خلاف، جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ ٹھہراتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن مہمش فقیہ نے، اس نے ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں انا کفیناک المستہزئین فرمایا کہ استہزاء کرنے والے مندرجہ ذیل تھے،
6 نام ہیں: ولید بن مغیرہ، اسود بن یغوث زہری، اسود بن المطلب، ابو زمعہ بنو اسد بن عبد العزیٰ، حارث بن انطلہ سہمی، عاص بن وائل۔ چنانچہ حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے مذکورہ لوگوں کی شکایت کی تھی۔ اگلی ہیڈنگ: حضور کو تکلیف پہنچانے والوں کا دنیا میں بدترین انجام۔ جبرائیل علیہ السلام کو ولید ابو عمرو بن مغیرہ کی صورت دکھائی دی اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کا کام تمام کیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان کو اسود بن عبد المطلب دکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا کہ اس کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اسود بن عبد یغوث زہری دکھایا۔ انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو حارث بن انطلہ بھی دکھایا۔ انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں یا اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر حضور کے پاس عاص بن وائل گزرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے: دشمنان رسول کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے انتہائی معمول اور سادہ سے اسباب کا استعمال۔ نمبر 1، ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بنو خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے شمشیر کے بھالے کو پر لگا رہا تھا۔ وہ اپنے تیر سے نکل کر اس کی ہاتھ پاؤں کی موٹی رگ پر لگا اور اسے کاٹ دیا۔ خون بہہ پڑا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 2، اسود بن المطلب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس کو بھی اسی طرح کچھ لگ گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے گیا، اچانک چلانے لگا، اے میرے بیٹو، مجھے اس شخص سے بچاؤ، میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ کیا تم لوگ اس کو مجھ سے ہٹاتے نہیں؟ میں ہلاک ہو رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ رہا میری آنکھ میں کانٹا چبھا رہا ہے۔ وہ بیٹے کہتے رہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ برابر یہی کہتا رہا یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ نمبر 3، اسود بن عبد یغوث کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے سر میں ایک زخم ہوا، وہ اسی سے مر گیا۔ نمبر 4، حارث بن انطلہ کا کیا انجام ہوا؟ اس کے پیٹ میں پیلا پانی پیدا ہو گیا جو کہ اس کے منہ سے نکلتا رہتا تھا، وہ اسی میں مر گیا۔ نمبر 5، عاص بن وائل کا کیا ہوا؟ ایک دن تھور اس کے سر میں چلا گیا جس سے وہ سوج گیا، اس سے وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ دیگر راویوں نے حدیث میں بتایا کہ وہ طائف کی طرف سوار ہو کر روانہ ہوا۔ گدھے کی سواری تھی، اس نے اس کو وہاں جا کر ایک تھور کے ساتھ باندھا۔ اس کا کانٹا اس کے پیر کی ہتھیلی میں چبھ گیا، بس وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ چیپٹر 83، حضور کا قریش کے ان لوگوں کو بددعا دینا جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی اور دعا کا قبول ہونا اور اس میں نشانیوں کا ظہور۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو خبر دی جعفر بن عون نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اعمش نے، ان کو خبر دی مسلم بن سبیح سے، اس نے مسروق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں حدیث بیان کر رہا تھا، اچانک اس نے کہا اس بارے میں جو کہتا ہے۔ ترجمہ: سورہ دخان، جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اور وہ منافقوں کے کانوں کو اور آنکھوں کو پکڑ لے گا اور مومنوں کو اس سے زکام کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کے گھر گئے۔ ہم نے ان کو اس بات کی خبر دی۔ وہ اس وقت سہارے لگائے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے، اے لوگو، جو شخص تم میں سے علم رکھتا ہے وہ تو اپنے علم کے مطابق بات کیا کرے، اور جو کسی بھی بات کا علم نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک یہ بات علم میں سے ہے کہ جاننے والا جس بات کو نہیں جانتا اس کے بارے میں یہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ سعد۔ ترجمہ: اے پیغمبر، فرما دیجئے میں اس علم دینے دین سکھانے پر تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگلی ہیڈنگ: قریش پر قحط سالی کا عذاب مسلط ہوا۔ یہ تو گویا تمہیدی باتیں فرما رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، میں ابھی تم لوگوں کو دخان یا دھوئیں کے بارے میں بتاتا ہوں۔
اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اور اسلام لانے سے پیچھے ہٹ گئے تو حضور نے دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، قحط کے 7 سالوں کے ساتھ، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے پر 7 سال قحط پڑا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس بد دعا کے نتیجے میں ان لوگوں کو قحط سالی پہنچی، یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اور آسمان کے درمیان بھوک کی وجہ سے دھوئیں کی کیفیت دیکھتا تھا۔ محمد نے یہ اضافہ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، لہٰذا یہ کیفیت ان سے دور کر دی گئی۔ احمد بن حازم نے کہا کہ اس کے بعد عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ دخان، بے شک ہم عذاب کو کھول دینے والے ہیں، بے شک تم لوٹ کر آنے والے ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوبارہ کفر کیا، لہٰذا یوم بدر تک مہلت دی گئی۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ یہ بات اگر قیامت کے دن کی ہوتی تو یہ کیفیت ان سے نہ کھولی جاتی۔ آگے عربی کی آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ دخان، یوما نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر ہے۔ یہ الفاظ حدیث احمد بن حازم کے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو بکر عمرو بن عبداللہ ادیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی وکی نے اعمش سے، اس نے ابو زحا سے، اس نے مسروق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کا قول ذکر کیا اور یہ کہ وہ حضرت عبداللہ کے پاس گئے اور انہوں نے ذکر کیا عبداللہ کا قول حدیث جعفر بن عون کے مفہوم میں، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، سورہ دخان، اے ہمارے رب ہم سے عذاب ہٹا لے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے کہا گیا کہ ہم ان لوگوں سے عذاب ہٹا دیں تو یہ دوبارہ کفر کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا، لہٰذا لوگوں نے دوبارہ کفر کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا اللہ نے ان سے بدر والے دن انتقام لے لیا۔ یہی چیز مذکور ہے اس آیت میں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ سے، اس نے وکی سے، اور مسلم نے ان کو روایت کیا وکی سے۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو زحا سے، اس نے مسروق سے، اس نے ابن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب لوگوں سے دین اسلام کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹنا دیکھ لیا تو آپ نے بددعا فرمائی تھی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے دور کے 7 قحط والے 7 سالوں کی طرح 7 سال قحط مسلط فرما۔ چنانچہ ان کو قحط سالی نے پکڑ لیا، اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے مرے ہوئے جانوروں تک کو کھایا اور چمڑے کھائے اور ہڈیاں کھائیں۔ لہٰذا حضور کے پاس ابو سفیان آئے اور مکے کے دیگر لوگ بھی آ کر کہنے لگے، اے محمد تم یہ گمان کرتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، حالانکہ آپ کی قوم والے ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ لہٰذا رسول اللہ نے دعا فرمائی، لہٰذا وہ لوگ بارش سے سیراب کیے گئے اور وہ بارش مسلسل 7 دن 7 رات ان پر برستی رہی، اس قدر برسی کہ لوگوں نے بارش کی کثرت کی شکایت کرنا شروع کر دی۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ لہٰذا حضور کے اوپر سے بادل ہٹ گیا، یعنی مدینہ کے اوپر سے، اور دور دراز کے لوگوں پر بارش ہوتی رہی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، تحقیق گزر چکی ہے آیت دخان یعنی دھوئیں والی، اس سے مراد وہی قحط سالی بھوک ہے جو مکہ والوں کو پہنچی تھی، اور اس آیت سے بھی وہی مراد ہے، انا کاشف العذابی قلیلا انکم عائدون۔ یہ سب کچھ یوم بدر میں ہوا، یعنی ان کی مراد ہے کہ بڑی پکڑ اور دھواں اور یہ آیت لزام، یہ سب کچھ بدر میں ہوا۔ امام بخاری نے اسی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 5 بڑے واقعات۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو محمد حسن بن علی نے، ان کو محمد بن عبد الوہاب نے، اس نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی مسلم سے، اس نے مسروق سے، اس نے کہا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں، لزام، روم، دخان، بطشۃ الکبریٰ اور شق القمر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں حدیث اعمش سے، اور اس سے مراد ہے کہ یہ نشانیاں نبی کریم کے زمانے میں وجود میں آ چکی ہیں، جیسے حضور نے ان کے بارے میں ان کے وجود سے پہلے خبر دی تھی۔ لزام سے مراد سورہ فرقان کی آیت فسوف یکون لزاما یعنی عنقریب لڑائی اور جہاد ہے۔ روم سے مراد سورہ روم کی ابتدائی آیت والی پیشن گوئی، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ دخان سے مراد دیگر روایت کے مطابق وہ دخان ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا، وہ کفار اور منافقین کے کانوں میں داخل ہوگا،
جس سے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جلی بھنی ہوئی سری، اور اہل ایمان پر اس سے صرف زکام کی کیفیت طاری ہوگی۔ نمبر 5، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو العباس محمد بن احمد محبوبی نے، ان کو ابو زحا نے مسروق سے، اس نے عبداللہ سے۔ ترجمہ: اور البتہ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر ہے۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن عباس سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں۔ ترجمہ: کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے فتح کا دن وہ ہے جس دن کافروں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یوم بدر ہے کہ نبی کریم کو فتح ہوئی تھی، جو کافر ہوئے موت کے بعد ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 7، ہمیں حدیث بیان کی ابو جعفر کامل بن احمد مستملی نے، ان کو اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب رسول اللہ کے پاس آیا۔ وہ بھوک کے بارے میں شکایت کر رہے تھے، وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خون میں لتڑی ہوئی اون کھا جاتے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: سورہ مومنون۔ البتہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے مصیبت میں، مگر وہ نہیں دبے اپنے رب کے آگے اور عاجزی بھی نہیں کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے وہ عذاب کھول دیا۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی اکرمہ نے، اس کو حدیث بیان کی ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اور رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں، ہم نے بھوک سے اون اور خون کھایا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نازل فرمائی، اور تحقیق روایت کی گئی ہے ابو سفیان کے قصے میں وہ جو دلالت کرتی ہے اس پر کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا، اور شاید کہ وہ ہو 2 بار، واللہ عالم۔ چیپٹر 84، سورہ روم کی آیت اور اس کے بارے میں۔ آیت کا ظہور قریب تر زمین میں۔ ترجمہ ہے سورہ روم کا، اہل روم قریب کی زمین پر مغلوب ہو گئے ہیں، مگر ان قریب وہ مغلوب ہونے کے باوجود دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سعید بن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ پسند کرتے تھے کہ اہل روم فارس پر غالب ہو جائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے، اور مشرکین یہ پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالب ہو جائیں، کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے۔ یہ بات مسلمانوں نے ابو بکر سے ذکر کی، ابو بکر نے یہ بات رسول اللہ سے ذکر کی۔ نبی کریم نے ابو بکر سے کہا کہ ان قریب، بہت جلدی وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا ابو بکر نے یہ بات مشرکین سے ذکر کی۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لیں، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم آپ کو اتنی اتنی دیں گے، اور ہم غالب آ گئے تو آپ ہمیں اتنا اتنا دینا۔ چنانچہ ان کے درمیان 5 کی مدت ذکر ہو گئی، مگر رومی غالب نہ ہوئے۔ یہ بات ابو بکر نے نبی کریم سے ذکر کی اور کہا کہ آپ نے 5 سال نہیں کہا تھا؟ میں خیال کرتا ہوں کہ کہا تھا کہ 10 سال سے کچھ کم۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا رومی غالب ہو گئے۔ اس کے بعد اسی تفصیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین پر، حالانکہ وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ مراد ہے کہ رومی جو مغلوب ہوئے ہیں تو کچھ مدت کے بعد وہ پھر سے غالب آئیں گے۔ آگے آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، سارا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس دن مومنین اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ سفیان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بدر والے دن غالب ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اور ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو ابو اسحاق نے، اس نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ اور مذکورہ مفہوم کے ساتھ۔ اس نے اس کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ سعید نے کہا ہے کہ 10 سے کم ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، رومیوں کے غلبے سے مسلمان خوش ہوئے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی مجاہد سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، کہا کہ اللہ نے فارس کے روم پر غلبے کا ذکر کیا ہے اور روم کے فارس پر غلبے بدلنے کا، اور مومن اہل کتاب کے ساتھ اللہ کی مدد آنے پر اہل اوثان کے خلاف پرجوش ہو گئے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے کہ بدعہ کے لفظ کا اطلاق 3 سے لے کر 10 سال تک ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو
ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، الف لام میم غلبت الروم، کہا کہ گزر چکا یہ معاملہ تھا اہل فارس اور روم میں۔ اہل فارس ان پر غالب آ گئے، بعد میں رومی ان پر غالب آ گئے۔ نبی کریم اور مشرکین عرب بھی باہم ٹکرائے اور روم اور فارس بھی باہم ٹکرائے، لہٰذا اللہ نے نبی کریم کی مدد کی اور ان کی جو ان کے ساتھ مسلمان تھے۔ مشرکین کے مقابلے میں مدد کی اور اہل کتاب کی نصرت فرمائی اہل مشرکین کے خلاف، لہٰذا مسلمان اللہ کی طرف سے ان کی مدد کیے جانے پر خوش ہوئے اور اہل کتاب کی نصرت ہو عجم کے خلاف۔ عطیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری سے اس بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ مل کر مشرکین عرب کے ساتھ ٹکرائے تھے اور روم اور فارس بھی باہم ٹکرائے تھے، لہٰذا اللہ نے مشرکین عرب کے خلاف ہماری مدد فرمائی تھی، اور ادھر اللہ نے مجوسیوں کے مقابلے میں اہل کتاب کی نصرت فرمائی تھی، لہٰذا ہم لوگ خوش ہو گئے تھے۔ مشرکین کے مقابلے میں اللہ کی ہمارے مدد کرنے پر اور مجوس کے خلاف اہل کتاب کی نصرت پر بھی ہمیں خوشی ہوئی، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اور ان کو حدیث بیان کی عقیل نے ابن شہاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں سے آئے دن جھگڑا کرتے رہتے تھے جب وہ مکہ میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رومی اہل کتاب ہیں، حالانکہ ان پر فارسی غالب آ گئے ہیں، اور تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ تم بھی غالب آ جاؤ گے اس کتاب کی برکت کے ساتھ جو تمہارے نبی پر اتاری گئی ہے، لہٰذا ہم مشرکین بھی تم لوگوں پر ایسے غالب آ جائیں گے جیسے فارس روم پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم اتاری۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ جب یہ 2 آیات نازل ہوئیں، ابو بکر صدیق نے بعض مشرکین کے ساتھ شرط لگا لی کہ یہ واقعہ زمار اور جوئے کی حرمت سے قبل کا ہے، اگر فارس ساتھ ساتھ میں مغلوب نہ ہوئے تو یہ شرط ہوگی، لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا؟ بہرحال ہر وہ شے جو 10 سے کم ہو وہ بدع میں داخل ہے، اور ظہور فارس روم کے خلاف 9 سال میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارسیوں پر حدیبیہ کے زمانے میں غلبہ دیا، لہٰذا مسلمان اہل کتاب کے غلبے پر خوش ہو گئے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے۔ وہ کہتے ہیں ان کو خبر دی قتادہ سے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قتادہ کہتے ہیں کہ ان پر اہل فارس غالب آ گئے تھے شام کے قریب کی سرزمین پر۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت صدیق اکبر نے قرآنی بشارت کے متعلق شرط رکھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں تو مسلمانوں نے اپنے رب کو سچا مانا، اور انہوں نے جان لیا کہ رومی عنقریب غالب آ جائیں گے اہل فارس پر، اور مشرکوں اور مسلمانوں نے 5 اونٹنیوں کی شرطیں لگانی شروع کیں، ان کے درمیان 5 سال کی مدت طے ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے شرط پوری کرنے کے لیے اور اس کی ادائیگی بھرنے کے لیے ابو بکر صدیق تیار ہو گئے تھے، اور مشرکوں کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ داری ابی بن خلف نے لے لی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جوئے میں شرط لگانے پر اسلام اور قرآن میں مخالفت نہیں آئی تھی، مگر اس مدت میں اہل روم اہل فارس پر غالب نہ آئے، لہٰذا مشرکین نے اپنی شرط اور جوئے کی رقم مانگ لی۔ اصحاب رسول نے یہ بات نبی کریم سے ذکر کی۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ ابھی کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ وہ 10 سے کم کوئی مدت مقرر کر لیں، کیونکہ بدعہ 3 سے 10 تک ہوتا ہے، لہٰذا باہم مشورے سے انہوں نے مدت میں زیادتی کر لی اور مدت کو لمبا کر لیا۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ نے رومیوں کو فارس پر غلبہ دے دیا۔ 7 سال پورے ہونے کے بعد یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مسلمان حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، لہٰذا مسلمان خوش ہو گئے تھے کیونکہ اہل کتاب مجوسیوں پر غالب آ گئے تھے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس سے اللہ نے اسلام کو قوی اور مضبوط کر دیا تھا۔ یہی ارشاد ہے اس آیت میں، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے۔ ان کو حدیث بیان کی ان کے والد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فارس کا غلبہ روم پر دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے روم کا فارس پر غلبہ بھی دیکھا، اس کے بعد میں نے فارس اور روم دونوں پر مسلمانوں کا غلبہ بھی دیکھا، اور مسلمانوں کا غلبہ شام پر اور عراق پر دیکھا۔ یہ تینوں انقلاب صرف 15 سال میں وقوع پذیر ہوئے اللہ کی نگہبانی سے۔